سکتی ہے، تر بھی جھینگا اور ڈبا بھی سکتی ہے جب ڈوب گئی۔ اگر مسجد کا حق ادا ہو گیا، اگر مسجد میں آپ نے آ کر اپنی زندگی بنا ڈالی، اپنی مستورات میں تلاوت کروانی شروع کر ڈالی، تعلیم شروع ہو گئی، اگر بچوں کو بھیج کر سنتیں، نمازیں، تلاوت، قرآن مجید یاد کروا لیا، تو اس کا مطلب اللہ کی رحمت ہے کہ آپ حقدار ہو گئے۔ اور اگر یہ ساری باتیں نہ ہوئی تو اس کا مطلب اللہ کی لعنت کے ہم سب حقدار ہو گئے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو یہ جو بنایا نا اللہ کا گھر آپ نے، یہ اپنے لیے رحمت بھی ہے اور اپنے لیے زحمت بھی ہے۔ جو اللہ کے قریب ہو جائیں گے وہ اللہ کے دوست، جو اللہ سے دور رہیں گے وہ اللہ کے دشمن۔ معاف کرنا، یہ سخت لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، لیکن میں کر اس لیے رہا ہوں کہ میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھنا چاہتا۔ خالی کم چٹی کرتی لگانا مولوی بن گیا نہ، تقریر کرنا مولوی بن گیا نہ، میرا اللہ نہ تقریروں کی ضرورت، نہ چٹی ٹوپیاں کی، نہ، یہ سب ڈھونگ ہے، یہ سب دکھلاوا ہے۔ اللہ کو تو دل کی ضرورت ہے اور اعمال کی ضرورت ہے۔ اعمال کی لفظ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالجوارح، کہ ایک آدمی کے دل میں محبت تو بہت ہے لیکن وہ کبھی محبت والا کام نہیں کرتا، تو کیسے پتہ چلے گا کہ محبت ہے؟ جس انسان کو اللہ سے محبت ہے وہ اللہ کے گھر میں ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، بہت خوش نصیب ہے وہ مسلمان اور قابل مبارکباد ہے آپ لوگ کہ گاؤں ہاری بڈا میں جو شیخ برادری تھی، پوری برادری میں میرے دادا کے زمانے سے قرآن کا کوئی حافظ نہیں تھا، لیکن اللہ غریب کے رحمت کرے، ہمارے بھائی چاچا جمل صاحب کو جن کا انتقال ہو گیا، جو ہماری ایک نہایت اساس تھی، دنیا سے چلے گئے، لیکن میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھ کر یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ وہ شخص دنیا سے جنت کی ٹکٹ لے کر گیا، اور وہاں سے یہ حافظ قاسم جو عرصہ دراز سے اپنے برادری کے لیے تڑپتا 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 پھرتا رہا، اور آپ لوگوں کے یہاں جب پہنچا، آپ نے مسجد کی سنگ بنیاد ڈالی، اللہ کا یہ گھر تعمیر کیا، خدا کی قسم رحمتوں کو دعوت دے دی، اور انشاءاللہ رحمتیں ہی رحمتیں آپ پر اب نازل ہوں گی۔ لیکن یہ اس نے بنا دی جس طرح جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایمان آیا، پیارے آقا نے حضرت ابوبکر صدیق کو صحابہ کو دیا، صحابہ نے ہمیں دے دیا۔ ہم نے ایمان جو ہے نا، ایمان نصیب ہے، اس کی لمبی چیزیں مجھے وقت نہیں ہے، ایمان گھٹتا بھی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ مسلمان کی داڑھی لمبی ہوتی رہتی ہے لیکن اندر سے ایمان ختم ہوتا ہے، کرتی لمبی ہوتی رہتی ہے، اندر سے ایمان ختم ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے میرے ایمانی بھائیوں، اگر واقعتاً خدا کی لعنت سے بچنا ہے، اپنے دل کا ہمیں محاسبہ کرنا ہے، کسی میں نہیں دیکھنا، وہ جانے وہ نہ جانے، منہ کیا کروں میں یہ دیکھوں۔ ایک نہایت ہی مبارکبادی کے قابل ہیں آپ لوگ کہ آج آپ اپنی جامع مسجد میں جمعہ شروع کریں، اللہ اس کو بھی قبول فرمائے۔ جامع مسجد کی نماز کا ثواب عام مسجد کی نماز کے ثواب سے کئی گنا زیادہ ہے۔ عام مسجد میں جماعت سے نماز پڑھو گے تو 27 درجے ثواب ملے گا، جامع مسجد میں پڑھو گے تو 50 درجے ملے گا، سمجھے؟ جمعہ کے دن جو آدمی سب سے پہلے آئے گا مسجد میں، اس کو اللہ کی راہ میں ایک اونٹ ذبح کر کے قربان کرنے کا ثواب ملے گا۔ جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک بھینس، جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک گائے، جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک بکری، جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک مرغی، جو اس کے بعد آئے گا اس کو ایک انڈا، اور جو لاسٹ میں آئے گا نماز کا ثواب ملے گا، باقی کچھ نہیں ملے گا۔ اب مجھے آپ یہ بتاؤ کہ آپ انڈے کا ثواب لینا چاہتے ہیں یا یہ کہ آپ اونٹ کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ثواب لینا چاہتے ہیں؟ نہیں بولو، میری بات نہیں سن رہے۔ سب سے پہلے جڑو آنا وہ
اس نے اونٹ خرید گیا اللہ کے نام میں صدقہ کرنے برابر ثواب ملتا ہے وہ سب کے اخیر میں جڑو آوے وہ اس نے آنٹلو اللہ کے نام میں صدقہ کرنے ثواب ملتا ہے تب آنٹلا و صدقہ کرنے پسند کریں گا کہ اونٹ کو بولو اگر یہ بات ہے تو آپ یہ کوشش کرنا کہ جب پہلی اذان ہوتی ہے اس اذان کے وقت آپ سب نے آپ کیا کوشش کریں گے بتاؤ جب پہلی اذان ہوتی ہے اور آپ کے وہاں مسجد نئی بنی آج جس چیز پہ آپ بنیاد ڈالو گے وہ چل جائے آپ یہاں سے باہر پتہ نہیں گئے میں بھی گجرات کے دورہ کر کے آیا تو ایک مسجد میں اذان ہونی تھی 12:30 بجے 12 بجے جگہ ختم ہو جاتی اور سارے لوگ آ کر کیا کرتے ہیں تلاوت کرنے لگتے ہیں آپ پورا ہفتہ کمائیے جمعہ کے دن اپنی مسجد کے لیے وقت نکال لیجیے اور وقت پہلے آ کر مسجد میں ذکر کیجیے اور جمعہ کے دن کا سب سے بہترین عمل ہے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا اور مسجد میں آ کر اعتکاف کی نیت سے جب پڑھیں گے اعتکاف کی نیت کے بعد مسجد کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے یہاں تک کہ اگر بندہ سو جائے تو بھی عبادت کا ثواب ہوتا ہے آپ کی جمعہ کا وقت ہم نے آج طے کیا ہے یہاں قریب میں ایک مسجد ہے وہاں 1:30 بجے جمعہ ہوتا ہے بس کیونکہ سکول بھی ہے آس پاس کے لوگ بھی ہیں وہاں 1:30 بجے نماز ہو گئی جلدی پڑھنے والے وہاں چلے جائیں گے اور اگر کچھ لوگ رہ گئے تو 1:45 بجے انشاءاللہ آپ کے یہاں جمعہ ہوا کرے گا کتنے بجے آپ لوگ کتنے بجے آیا کریں گے جو سب سے لیٹ آئے گا وہ کوشش کرے کہ 1:10 پہ سب سے لیٹ آنے والا ہے کتنے بجے آئے گا نہیں بولتا پکا مسلمان ہے جنت کی ٹکٹ کے ٹائم ہے نا حضرت وقت ہو گیا نماز میں صاف کیا سنو کہ مومن کی مثال مسجد میں اس طرح ہے جس طرح مچھی کی مثال پانی میں اور منافق کی مثال مسجد میں اس طرح ہے جس طرح طوطا کی مثال پنجرا میں تو پنجرا میں رہنا پسند کرے نا اگر تم 50 سال تو پنجرا میں رکھیں گے نا اس کو پنجرا کھولیں گا باہر نہیں لاتے اور مچھی نہ ایک سیکنڈ تک پانی کی باہر کٹیں گا تڑپ رہ جائے مسلمان مسجد میں سنو لگے آمنا اندر آنے دل نہیں آتے کیونکہ ہمارا دل میں نفرت اتنی بڑھ گئی کہ مسیحوں دے ڈال اللہ کو پیارا اگر بنا لیو ہے دوسری چیز یہ ہے کہ بھئی یا دیکھو ماشاءاللہ اس کا پٹی اس کا دروازہ اس کو پلستر اس سارا کوئی باقی ہے اور عمرہ کے اندر تک تو دیکھیں تو رات پارٹی اتنا بڑا بنگلہ ہے سارا چندو کا سنما بنا ہے یا اپنا بنایا سارا اپنا بنایا تو سارا میڈیا اگر ایسا کارنا تھوڑا تکلا میں کتنا آسانی نہ لا سکتے ہو نہیں لگ سکتے بولتا نہیں کوئی ناراض نہیں کوئی سمجھ نہ سمجھ بولو گل کرو کہ انشاءاللہ جس آدمی کا مسجد میں ایک آدمی کو ہم چندہ واسطے کو محنت کے لوگ کے ایسا کر کہ سجدہ کی جگہ میں جتنوں جو بچھا سکے تو بچھا چھوڑ میری طرف میں کیوں حضرت تمہیں اتنا لاکھ ہوا ہے میں نے مانگے دے کیوں جوں گو میری مانگ کا صدقہ واسطے تو بچھا چھوڑ تاکہ جڑو سجدو اس پر رہ گو اس کو ثواب میری مانگ پہنچتی ہے محنت کی ہے مسجد میں ایو لاٹو کا میں لا چھوڑی 50 روپے 100 روپے جتنا لوگ قرآن پاک کی تلاوت کرے گا سب کو ثواب تھاری نیت اگر ویلڈ ہے تو آٹومیٹک موو کرے اور چاہے تھارا واسطے وہ پڑھ کے دعا کرے لیکن لگے ہی تم دعا تو یہ مسجد میں جو پیسوں لگے ہو نا ان لوگ قیامت تک ختم نہیں ہو تو قیامت میں جس طرح بالکل ساری دنیا ختم ہو جائے گی پھر آیت پڑھنی شروع کی لمبو ہو جاؤ بس تو ساری کائنات ختم ہو جائے گی یہ مسجد اسی طرح چاہیے نہیں خانہ کعبہ کا نار جا گئے اتنی بھی تھارو پیسوں ختم ہوتا ہوں اور اس ٹائم تک میرا اللہ تھارا اس پیسہ نہ پالتو رہے وہ جس طرح پارو نہ پاڑے ڈنگر نہ پاڑے نہیں کو جو بھائی اس نے پاڑا کتنو بڑو کر لے حدیث ہے میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کے صدقات کو میرا اللہ اتنا بڑھائے گا کہ کل قیامت کے دن بڑا کر کے آپ کو اس کا بدلہ لہذا سارا قربانی دے گئے اس مسجد میں اول فرصت کو بہترین تعمیر کا کرو آخری بات کیا میں اپنی بات میں ختم کروں ہماری تاخیر ہوگی معاف کریو کہ جموں میں ایک مسجد ایک ہے میرا ساتھی ہوتی امام ہے وہاں عام مسجد تھی یعنی 5 وقتہ نماز آنگی چل رہا تو کم جزا کر ایک دن انہیں 2-3 سال پہلے جامع مسجد گیا
تب یقین مانو الحمدللہ ثم الحمدللہ لوگوں نے ایسی محنت کی کہ ایک وقت 3-4 منزل بنا چھوڑی، اندروں بہترین سجا چھوڑی، پردہ بہترین لایا، بہترین فرش لایا، بہترین کھڑکی لائی، اور ایسا لگو کہ واقعات مسجد کی کائنات کایا ہی پلٹ گئی ساری۔ دامن میں جامع مسجد بنائی ہے، آپ لوگ بھی اپنی پوری محنت سے تن من دھن سے ایک مرتبہ یہ طے کر لو کہ سارے تعمیری ترقیاتی کام رو کر اللہ کے اس گھر کو جتنا ہے نا ایک غیرت ایمانی، ہم کرنا میں غیرت کرنا، ڈنگرہ میں کرنا، پالوا میں کرنا، میسا میں کرنا، میرا فلانا میسا